السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 134 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: تلک امت قد خلت، وہ امت گزر چکی ہے، وہ جماعت جو گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے بھی وہی ہے جو تم کرو گے، جو تم نے کیا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم لوگوں سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے جو عمل کیا ہے اور وہ جو گزر چکے ہیں کر کے، ان کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد جو نیک تھے، انبیاء اور صالحین تھے، وہ گزر چکے ہیں، ان کی طرف نسبت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ انہیں مل رہا ہے، ملے گا، اور تمہارے لیے بھی وہی ہے جو کچھ تم کرو گے۔ تم اچھا کرو گے، اچھا بدلہ ملے گا۔ تم اگر بری روش پر رہو گے، نافرمانی پہ رہو گے، اللہ کی مخالفت پہ رہو گے، تو تمہارے لیے انجام بڑا خطرناک ہے۔ تم جیسا کرو گے قیامت کے دن اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا کیا ہے؟ غلط ہے۔ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے اس میں ان کا بھلا ہے، صرف ان کی طرف نسبت کر لینے سے اور اس پر اعتماد کر لینے سے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے اچھا عمل کیا ہے وہ ان کے لیے اچھا عمل ہے، اور ہم کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہم کو کب ہوگا؟ جب ہم خود اچھا کریں گے، ان کے منہج کو اختیار کریں گے، ان کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابو العالیہ، ربیع اور قتادہ کا یہ قول ذکر کیا ہے: تلک امت قد خلت، یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ کہا کہ وہ امت، وہ جماعت جو گزر چکی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ نیک لوگ ہیں، یہ وقت کے جلیل القدر انبیاء ہیں، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ ایسا نہیں کہ ان کے بعد جو ان کی ذریت اور نسل بڑھی تو اب آنے والی نسل اپنے خاندان پر فخر کرے کہ ہماری 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 نسل میں، ہماری ذریت، ہماری خاندان میں، ہماری نسب میں سب انبیاء ہیں، تو ہم کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یعنی جو عمل میں کوڑا ہے، خاندان اور حسب نسب سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عمل کی کوالٹی اللہ کو مطلوب ہے، عمل ہونا چاہیے، نیکی ہونی چاہیے۔ نیکی نہیں ہے، عمل نہیں ہے، عقیدہ اور منہج صحیح نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، توحید نہیں ہے،
تو یہ گھر، خاندان، قبیلہ اور حسب نسب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ ہونے والا نہیں. من بطا به عمله لم يسر به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، یعنی اس کا عمل بیکار ہے، لم يسر به نسبه، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. نسب حسب نسب سے، خاندان قبیلے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل مطلوب ہے. جیسا انسان کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا. اس کا بدلہ اسے ملے گا، اس کی سزا ملے گی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کو تلقین کی ہے، یہود و نصارہ کی بری روش سے امت کو ڈرایا ہے کہ جو یہودی فخر کرتے تھے اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر، اپنے حسب نسب پر، کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہمارے اسلاف میں انبیاء گزرے ہیں، تو اس کے ذریعے سے کچھ ان کو ملنے والا نہیں ہے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. ان کو فائدہ کب ہوگا؟ جب یہ عمل کریں گے، جب یہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں گے، صحیح منہج پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.